السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو یوم صدیق اکبر، یوم شہادت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مناسبت سے جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی خصوصی ٹرانسمیشن صدیق صادق میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت سارے پروگرامز آپ نے دیکھے، یقیناً مجھے تو امید ہے کہ بہت ہی محنت کے ساتھ، اور محنت سے کہیں زیادہ اس میں محبت شامل تھی۔ تو جس محبت اور جس عقیدت کے ساتھ ہماری پوری ٹیم نے یہ پروگرامز تیار کیے تھے، آپ کو یقیناً بہت اچھے لگے ہوں گے، معلومات میں اضافہ بھی ہوا ہوگا۔ ہم سب سیکھنے کے عمل اور سیکھنے کے دور سے گزر رہے ہیں۔ کوئی بھی دور ایسا نہیں ہوتا کہ جو سیکھنے کا نہ ہو۔ انسان حیات کے دور سے لے کر موت کے دروازے تک سیکھتا ہی رہتا ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ماں کی گود سے گور تک علم حاصل کرو۔ پروگرام کے اس آخری حصے میں، لیکن پروگرام کا آخری حصہ، شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی آخری حصہ نہیں ہے۔ یہ شان بیان کرنے والے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن شان کو قائم رکھنے والا ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ موت ہمیں ہے، موت اذکار کو نہیں ہوتی۔ موت انسان کو ہوتی ہے، موت فکر کو نہیں ہوتی۔ موت جسم کی ہو جاتی ہے، موت نظریے کی نہیں ہوتی۔ انسان کچھ عرصہ دنیا میں رہ کر چلا جاتا ہے، لیکن اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کے خیالات، اس کا رہن سہن، اس کا طریقہ، وہ کس سے محبت کرتا تھا، وہ کس سے پیار کرتا تھا، وہ عشق کے کون سے مراتب پر فائز تھا، اور وہ عشق کے کون کون سے مراتب سے محبت کرتا تھا، یہ سب کائنات میں رہ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، کیونکہ اب جب آخری وقت آ رہا ہے تو کچھ آخر کی باتیں آپ سے کر لوں۔ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب 13 ہجری 22 جمادی الثانی سوموار کا دن ہوا تو بابا جان نے مجھ سے پوچھا، میرے بابا جان نے مجھ سے پوچھا، فی ای یوم مات رسول اللہ، فی ای یوم مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ کس دن فوت ہوئے تھے عائشہ؟ بیٹی نے کہا کہ بابا جان سوموار کے دن۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، انی لارجو فیما بینی و بین اللیل، انی لارجو فیما بینی و بین اللیل، مجھے امید ہے کہ میں آج رات کو یا دن میں کسی وقت فوت ہو جاؤں گا۔ یہاں سے ایک سلسلہ محبت کا شروع ہو رہا ہے۔ پھر پوچھا، ففیما کفنتم، مجھے کفن دینے سے پہلے یہ بتاؤ، ففیما کفنتم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے کفن دیا گیا تھا، کتنی چادروں میں کفن دیا گیا تھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بابا جان سے کہا کہ یمن کی دھاری دار 3 چادروں میں، اور اس میں قمیص اور امامہ نہیں تھا۔ یہ حضرت عائشہ نے فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میری چادر میں زعفران یا گیرو کا نشان ہے، تم ایسا کرنا کہ اسے دھو دینا اور دیگر 2 چادریں ملا کر میرا کفن بنا دینا، دیگر 2 چادریں ملا کر میرا کفن بنا دینا۔ اب ذرا سنیے گا جملہ۔ ان سے عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا ہے، بڑا احسان فرمایا ہے پروردگار نے، بڑا فضل ہے بابا جان ہم پر رب کا، آپ کو ہم نئی چادروں میں کفن دیں گے۔ اب یہاں موت کی باتیں کیسی ہو رہی ہیں؟ ہمارے یہاں تو یہ اگر گفتگو ہو تو ہم کہیں گے یہ کیسی گفتگو آپ نے شروع کر دی، ان کی زندگی کی دعا کریں، یہ کیسی باتیں آپ کریں؟ لیکن یہ سچے لوگ تھے۔ یا ایۃ النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو یہ سچے لوگ تھے، یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے بےتاب رہتے تھے، بے قرار رہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا ہم تو آپ کو نئی چادروں میں کفن دیں گے بابا جان۔ آپ نے فرمایا، ناظرین محترم کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، میری پیاری بیٹی، میری جان جگر، جان پدر، اے میری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ،
زندہ شخص کو نئے لباس کی ضرورت ہوتی ہے، زندہ شخص کو نئے لباس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ میت کا تو انجام ہی گلنا سڑنا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو کس کے پاس دفن ہونے جا رہے ہیں، جہاں گلنے سڑنے کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن فرما رہے ہیں کہ میت کو تو انجام ہی گلنا سڑنا ہے۔ پھر انہوں نے ایک وصیت کی، بڑی پیاری وصیت۔ آج بڑے بڑے لوگ فتوے لگاتے ہیں، اپنے طور پر فیصلے کر لیتے ہیں، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت تھی کہ مجھے میری بیوی اسما بنت عمیس غسل دیں گی۔ یہ میں بڑی گہری باتیں آپ سب کے سامنے کرتا جا رہا ہوں کہ مجھے میری بیوی، یہ میاں بیوی کا تعلق بتا رہے ہیں۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جی بیوی کا انتقال ہو جائے تو میاں چہرہ نہیں دیکھ سکتا، اپنی اپنی توجیہات ہیں، لیکن حضرت ابوبکر کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے میری بیوی اسما بنت عمیس غسل دیں گی اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ دنیا سے رخصت ہوتے وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے جو آخری صدا نکلی وہ قرآن پاک کی ایک آیت تھی۔ آخری صدا کلمہ طیبہ، ظاہر ہے کہ وہ تو صدیق اکبر کی جان ہے، لیکن جو آخری صدا تھی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ تو مجھے مسلمان فوت کر اور صالحین سے مجھے ملا دے۔ صدیق کہہ رہا ہے کہ صالحین سے مجھے ملا دے، جو خود صدیق ہے۔ حضرت ابو بکر کی وفات پر ناظرین محترم اہل مدینہ بہت غمگین ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اہل مدینہ کے لیے آپ کی وفات نہایت ہی حزن و ملال کا باعث تھی۔ اب میں آپ کو وہ باتیں بتانے والا ہوں جسے سن کر شاید آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب، مولائے کائنات، شیر خدا، حیدر کرار، حسنین کریمین کے بابا جان، فاطمۃ الزہرا ابیہا و علیہا افضل الصلاۃ والسلام کے شوہر نامدار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور ابو طالب کے بیٹے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ سب سے زیادہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر، شہادت پر کوئی رویا تو حضرت علی تھے۔ بہت شدت کے ساتھ روئے۔ تیزی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، اور گھر تشریف لا کر آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر فرمایا، اے ابو بکر، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب، دوست، ثقہ رازداں اور مشیر خاص تھے۔ آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، یہ میت سے مخاطب ہیں، آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ سب سے زیادہ یقین اور ایمان والے تھے، سب سے زیادہ اللہ کا خوف کھانے والے تھے، اللہ کے دین میں سب سے زیادہ مضبوط اور رسول اللہ کے سب سے بڑے محافظ تھے۔ اسلام کے سب سے بڑھ کر آپ شیدائی تھے۔ اے ابو بکر، آپ سب سے بہترین ساتھی تھے اور آپ کے مناقب سب سے اعلیٰ ہیں۔ اے ابو بکر، یہ میت سے مخاطب ہیں، اے ابو بکر، ہر نیک کام میں آپ سب سے آگے رہتے تھے، آپ کا درجہ سب سے بلند ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور کردار میں ہم سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ آپ سے افضل مقام اور مرتبے والے ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مکرم تھے۔ اللہ آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی طرف سے افضل ترین جزا عطا فرمائے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت تصدیق کی، یا ابا بکر، جس وقت لوگوں نے میرے آقا کو جھٹلایا۔ آپ نے اس وقت ان کا ساتھ دیا جب کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کانوں اور آنکھوں کی حیثیت رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں آپ کو صدیق قرار دیا ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدقوا بہ اولئک هم المتقون، وصدق بہ اولئک هم المتقون، اور جو شخص سچائی دین حق لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، وہی لوگ متقی ہیں۔ آپ نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی جب لوگوں نے بخل کیا، جب مشکلات میں لوگ پیچھے ہٹ گئے تو آپ نے ان کا ساتھ دیا، اور سب سے اعلیٰ ساتھ مشکلات کا ساتھ ہے جو آپ نے دیا۔ آپ غار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے ابا بکر،
اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثانی اثنین کے لقب سے پکارا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیاں دینے والے تھے، آپ ہجرت میں ان کے ساتھی تھے۔ جب لوگ مرتد ہوئے تو آپ نے اللہ کے دین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بہترین جانشینی کی۔ آپ نے وہ کردار ادا کیا جو کسی نبی کے ساتھی نے کردار ادا نہیں کیا۔ آپ دین حق کی حمایت کے لیے اس وقت کھڑے ہوئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے کمزوری کا مظاہرہ کیا، لیکن ابو بکر آپ کبھی کمزور نہیں ہوئے، آپ ہمیشہ طاقتور رہے۔ آپ نے منہج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت ثابت قدمی دکھائی ابو بکر جب تمام صحابہ کمزور ہو رہے تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق بدنی طور پر کمزور مگر اللہ کے دین کے لیے سب سے زیادہ طاقتور تھے۔ آپ تواضع اختیار کرتے تھے جبکہ اللہ کے ہاں آپ بہت عظیم تھے، لوگوں کی نظر میں عظیم المرتبت، اور ان کے ساتھ نبھانے والوں میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے تھے اور آخر میں آپ نے کہا اللہ کی قسم، قسم اس پروردگار کی جس کے قبضے میں علی کی جان ہے، آپ بہت آگے نکل گئے اور ہم پیچھے والوں کو تھکا دیا۔ آپ نے، آپ بہت آگے نکل گئے اور ہم پیچھے والوں کو تھکا دیا آپ نے۔ آپ شاندار کامیابی سے ہمکنار ہو گئے اور آج ہم آپ پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں۔ ہم اللہ کی قضا پر راضی ہیں، قسم اس پروردگار کی، آپ کی وفات کے بعد یا آپ کی وفات سے جتنا مسلمانوں کو صدمہ ہوا ہے اب اور کسی کی وفات پر نہیں ہوگا۔ ابو بکر آپ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، اے اللہ تو ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، ان کا پیار اور ان کی عقیدت عطا فرما دے، اور نہ ہمیں تو ان کے بعد گمراہ کر، آمین یا رب العالمین۔ بس آپ نے یہاں تک کہا، حضرت علی کا کلام پورا ہوا، لوگ زار و قطار رونے لگے، مدینے میں دھاڑے مار مار کر رونے کی آوازیں گونجنے لگیں، اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن دے دیا گیا، جب کفنا دیا گیا تو حضرت علی نے فرمایا ما احد لقى اللہ بصحیفتہ احب الی من ھذا المسجع۔ میں پھر پڑھ دیتا ہوں، بڑی خوبصورت عربی عبارت ہے۔ ما احد لقى اللہ بصحیفتہ احب الی من ھذا المسجع، مجھے اس کفن میں لپٹے ہوئے شخص سے بڑھ کر کوئی شخص محبوب نہیں جو اپنے درخشاں نامہ اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہا ہے۔ اب یہ ساری باتیں آپ سے بتانے کا مقصد یہ ہے ناظرین محترم، ان سب میں بڑی محبتیں تھیں اور ہیں۔ ہم ہی نے تاریخ کو ادھر ادھر کر دیا ہے، ہم ہی ظالم ہیں، ہم نے ہی تاریخ کے صفحات کو ادھر ادھر کر دیا ہے، ورنہ یہ محبتیں، یہ پیار، یہ عقیدتیں، یہ ایک دوسرے کے لیے اس کی تعریف میں، اس کے ذکر میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر علی پہلے مر جاتے یا شہید ہو جاتے یا انتقال کر جاتے، اور یقیناً شہید ہوئے تو نہ میں لفظ مرنا استعمال کروں گا نہ انتقال کرنا، اگر علی پہلے شہید ہو جاتے تو ابو بکر اس سے زیادہ ان کی تعریف کرتے، اگر عمر پہلے شہید ہو جاتے تو ابو بکر کی تعریف اور عمر اس سے زیادہ کرتے، یعنی ابو بکر عمر کی تعریف زیادہ کرتے یا عثمان ان کی تعریف زیادہ کرتے۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے طے کردہ اوقات تھے کہ جس وقت پر جس کو جانا تھا، لیکن یہ محبتیں، یہ پیار، یہ صحابہ سے تعلق اہل بیت کا، یہ اہل بیت سے تعلق صحابہ کا، اہل بیت اور صحابہ کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین محترم، اگر ہم نے یہ جدا کر دیا، اگر ہم جدائی کی یہ تلوار لے کر بیٹھ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے اپنا منہ پھیر لیں گے، اور اگر سرکار نے ہم سے اپنا منہ پھیر لیا تو پھر یہ ساری نمازیں، سارے روزے، ساری آپ کی محبتیں، سارا آپ کا عشق بیکار ہے۔ مت کیجئے، پھر مت کیجئے، کیونکہ اگر رخ مصطفیٰ پھر گیا، اگر چہرہ مصطفیٰ آپ کی طرف نہ ہوا اور اگر وہ پھر گیا
اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کے بعد اگر سب کچھ پھر گیا تو پھر اپنے عقائد میں جیتے رہیے گا، اپنی گفتگو میں ہی زندہ رہیے گا. اگر نبی نہ رہے آپ کے تو پھر کیا رہا؟ اگر وہی نہ رہے تو پھر کیا رہا ناظرین محترم؟ لہٰذا ہمیں محبتوں کو فروغ دینا چاہیے. جو محبت کی باتیں ہیں چن چن کے تلاش کیجئے، چن چن کے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے لائیے. نفرتوں کے اس دور میں محبتوں کو خوشبو کی طرح پھیلا دیجئے. بڑی گھٹن ہے، بڑی کثافت ہے، بہت زیادہ کثیف فضا ہے جس میں سوائے نفرتوں کے اور کچھ نہیں ہے. ہر ایک نے اپنے اپنے عقیدے کا ایک خنجر تھاما ہوا ہے. سارے خنجر چھین لیجئے اور محبتوں کی ٹہنیاں تھما دیجئے ان کو، جس میں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق، ان کے صحابہ سے عقیدت اور ان کے اہل بیت سے جانثاری کے سوا اور کوئی خوشبو آپ کو سونگھنے میں بھی نہ آئے ہی نہیں آپ کے پاس، تاکہ آپ سونگھیں ہی نہیں اس کے سوا کچھ اور. کہنے کو بہت کچھ ہے ناظرین محترم، لیکن ظاہر ہے کہ آج کا دن یوم شہادت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بس میرے دونوں بھائی یہاں موجود ہیں، میں نے ان کا وقت لے لیا، بلکہ میں گزارش کروں گا دونوں سے، میں نے کافی وقت ان کا لے لیا ہے کہ منقبت پیش کریں دونوں. سب سے پہلے میں عمران شیخ صاحب سے کہوں گا کہ منقبت کے اشعار پیش کریں. بسم اللہ. عامر بھائی اتنی خوبصورت آپ نے گفتگو فرما دی، یقین مانیے کہ دل ایسا ایمان سے بھرپور ہو گیا مزید الحمدللہ کہ آج تو دل یہی چاہ رہا تھا کہ اختتام اسی گفتگو پہ ہو جائے. الحمدللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. امیر المؤمنین صدیق اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. امام المسلمین صدیق اکبر، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے. امیر المؤمنین صدیق اکبر، امام المسلمین صدیق اکبر، سبحان اللہ. میرے صدیق ہائے ہائے. اکبر، میرے صدیق اکبر، کیا کہنے. پیارے صدیق اکبر، پیارے صدیق اکبر، نبی کے جانشین صدیق اکبر، اللہ. نبی کے جانشین صدیق اکبر، سبحان اللہ. نبی کے جانشین صدیق اکبر، بے شک بے شک. نبی کے جانشین صدیق اکبر، شہید دنیا ودی صدیق اکبر، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں. شہید دنیا ودی صدیق اکبر، میرے صدیق اکبر، میرے صدیق اکبر، میرے صدیق اکبر، میرے صدیق اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول اللہ کے دل اور جان سے، ہائے 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 ہائے. رسول اللہ کے دل اور جان سے، رسول اللہ کے دل اور جان سے، سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول اللہ کے دل اور جان سے، رفیق و ہم نشی صدیق اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رفیق و ہم نشی صدیق اکبر، میرے صدیق اکبر، میرے صدیق اکبر، میرے صدیق اکبر، میرے صدیق اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. مہو انجم ہے سارے ہی صحابہ، بے شک. کیا کہنے بھائی، کیا کہنے. مہو انجم ہے سارے ہی صحابہ، اس میں کیا شک ہے، اس میں کیا شک ہے. مہو انجم ہے سارے ہی صحابہ، اللہ اکبر. مہو انجم ہے سارے ہی صحابہ، مگر مہر مبین صدیق اکبر، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں.
مگر میرے مبی صدیق اکبر، میرے صدیق اکبر، پیارے صدیق اکبر، سب کے صدیق اکبر، میرے صدیق اکبر، پس مردن بھی از راہ رفاقت، پس مردن کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ از راہ رفاقت، سبحان اللہ سبحان اللہ پس مردن بھی از راہ رفاقت، پس مردن بھی از راہ رفاقت، اور جو آپ نے کہا کہ نبی کے ہیں قری صدیق، کیا کہنے ہیں بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی کے ہیں قری صدیق اکبر، کیا عشق ہے، بے شک بے شک، بعد مرنے کی بھی آپ کے ساتھ، واہ واہ واہ، نبی کے ہیں قری جس کی جہاں کی مٹی ہوتی ہے وہ وہیں ہوتا ہے، سبحان اللہ، نبی کے ہیں قری صدیق وہیں کی مٹی تھی، وہیں سے بنے تھے، وہیں ہیں، میرے صدیق اکبر، سبحان اللہ، میرے صدیق اکبر، میرے صدیق اکبر، میرے صدیق اکبر، کچھ صحابہ نبیوں کی سرزمین کی مٹیوں سے بنے، اللہ کوئی نجف اشرف کی مٹی سے بنا، اللہ اللہ کوئی کربلا کی مٹی سے بنا، اللہ اللہ، کوئی جنت البقیع کی مٹی سے بنا، جس کی مٹی جہاں جہاں کی تھی، یہ سارے مقامات آج افضل اور اعلیٰ ہو گئے۔ عامر بھائی مکتب بہت خوبصورت ہے، اور یہ ان کا بھی یہ عرض، ان کی بھی عرض ہے اور ہم سب کی بھی، جتنے ان کے عاشق کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ، حبیب بے نوا کاش گن لے، اللہ اکبر، حبیب بے نوا کو کاش گن لے، حبیب بے نوا کو کاش گن لے، ہم سب کو بھی وہ تو کاش گن لے، آمین آمین آمین، کہیں غلاموں میں کہیں صدیق اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، غلاموں میں کہیں صدیق اکبر، امیر المومنین صدیق اکبر، امام المسلمین صدیق اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، بسم اللہ، بہت خوبصورت کلام، صداقت کے تاجدار میرے صدیق اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، صداقت کے تاجدار میرے صدیق اکبر، صداقت کے تاجدار میرے صدیق اکبر، آقا کے یار غار میرے صدیق اکبر، آقا کے یار غار میرے صدیق اکبر، کہیے میرے صدیق اکبر، میرے صدیق اکبر، میرے صدیق اکبر، میرے صدیق اکبر، ہے چار یاروں میں صدیق اکبر آفتاب، سبحان اللہ سبحان ہے چار یاروں میں صدیق اکبر آفتاب، سب اصحاب محمد میں رتبہ ہے لاجواب، سب اصحاب محمد میں رتبہ ہے لاجواب، رتبہ ہے لاجواب، اور چاروں میں پہلے یار میرے صدیق چاروں میں پہلے یار، بلکہ ساروں میں پہلے یار میرے صدیق اکبر، پیاروں میں پہلے یار میرے صدیق اکبر، میرے
صدیق اکبر میرے صدیق اکبر. اور جو بہت مقبول ایک روایت ہے جو ہم سنتے ہیں، آقا نے فرمایا چکا دیا بدلہ سب کا. کیا کہنے آقا نے بے شک حق فرمایا فرمایا، چکا دیا بدلہ سب کا. فرمایا. پر صدیق اکبر کے احسانات کا بدلہ، پر صدیق اکبر کے احسانات کا بدلہ، احسانات کا بدلہ دے گا پروردگار میرے صدیق اکبر. دے گا پروردگار میرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صدیق سبحان اللہ، کیا خوب کہا ہے. صدیق اکبر عین حدیث ہے، کیا خوبصورت ہے. اکبر. اور ایسا شعر ہے عامر بھائی بہت خوبصورت کہ جس کو ملا ہے پہلوے سرکار کائنات، پہلوے سرکار کائنات، جس کو ملا ہے پہلوے سرکار کائنات، اس یار غار اور یار مزار کی کیا بات، اس یار غار اور یار مزار کی کیا بات، یار مزار کی کیا بات. کتنے ہیں باوقار میرے صدیق اکبر، اللہ اکبر. کتنے ہیں باوقار میرے صدیق اکبر، آقا کے یار غار. سبحان اللہ سبحان اللہ، صدیق سبحان اللہ سبحان اکبر. اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ شعر ہے جی. شاید میں بھی یہ شعر نہ پڑھ سکوں کیونکہ اس شعر میں ایسا ایک درد ہے، اللہ یہ یقیناً فیض صدیق اکبر ہے جو عطا ہوگا اللہ اکبر. کہ بند کر دیے سوراخ سارے یار کی خاطر. اللہ 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 اللہ، کہاں لے گئے آپ، کہاں لے گئے آپ. اللہ اللہ، بند کر دیے سوراخ سارے کہاں لے گئے؟ یار کی فارس اور لے گئے. خاطر. اللہ اکبر. ڈنگ کھاتے رہے غار میں سرکار کی خاطر. اللہ اکبر. اللہ ڈنگ کھاتے رہے غار میں سرکار کی خاطر. ڈنگ کھاتے رہے غار میں، ڈنگ کھاتے رہے غار میں سرکار کی خاطر، سرکار کی خاطر. بیش انہی کی خاطر، انہی کی خاطر. ایسے ہیں جانثار میرے صدیق اکبر. تو پہلی بار مزہ بھی تو لیا لعاب دہن کا. جانثار اگر یہ ڈنک نہ کھاتے تو لعاب دہن کا مزہ کہاں ملتا. بند کر دیے سوراخ سارے یار کی خاطر. ڈنگ کھاتے رہے غار میں سرکار کی خاطر. کیا کہنے بھائی، جزا دے اللہ، اللہ جزا دے، اللہ جزا دے. سرکار کی خاطر، سرکار کی خاطر. ایسے ہیں جانثار میرے صدیق اکبر، ایسے ہیں جانثار میرے صدیق اکبر. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور پھر صلہ کیا ملا عامر بھائی کہ کیسا صلہ ملا اس شب کا یار غار کو. کیا کہنے کیسا صلہ ملا اس شب کا یار غار کو. سرکار نے پہلو میں سلایا ہے یار. کیا کہنے بھائی، کیا کہنے. سرکار نے ختم کر دیا کلام اس پر. واہ واہ، سلایا ہے یار کو. سبحان اللہ. سلایا ہے یار کو. اور بہت بڑا مصرع کہ اس جا کے تھے حقدار میرے صدیق اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس جا کے تھے حقدار میرے صدیق اکبر. واہ واہ واہ، آقا کیا خوبصورت شعر آخری. یار واہ، غار میرے صدیق. کیا کہنے بھائی، کیا کہنے. اللہ آپ دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، دونوں کو ماشاءاللہ. اور ناظرین میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ کلام
جو ابھی احمد رضا نے پڑھا ہے یہ یہیں بیٹھ کے انہوں نے ابھی لکھا ہے، ابھی لکھا ہے، نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے بیٹھے اور ابھی بیٹھ کے انہوں نے، میں نے کہا کچھ کھا لیں آپ، تو کہہ رہے تھے نہیں بس میں لکھ رہا ہوں، بیٹھ رہا ہوں، ابھی خود انہوں نے لکھا ہے۔ اسی طرح ہمارے عمران بھائی نے جو پڑھا وہ تو آپ مسلسل سنتے آ رہے ہیں، لیکن جس دھیمے اور میٹھے انداز میں پڑھا، اللہ تعالیٰ یہ مٹھاس ان کے ساتھ ان کی قبر تک یہ تو صدیق اکبر نے ہی لکھوا دی، بے شک بے شک اس میں تو کوئی شک نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لینے جا رہا ہوں، وقفے کے بعد انشاءاللہ مولانا بشیر فاروقی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور وہ دعا کرائیں گے۔ آج کی اس محفل کا اختتام دعا پر ہوگا، پاکستان کے لیے، آپ کے لیے، عالم اسلام کے لیے، سب کے لیے خصوصی دعا اپنے خوبصورت انداز میں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے سربراہ روحانی شخصیت مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب دعا فرمائیں گے، لیکن پہلے ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے صدیق اکبر، میرے صدیق اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو صدیق صادق خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ رزلٹس میرے سامنے موجود ہیں۔ میں نے تو اعلان کیا تھا شروع میں کہ جو مائکرو ویو اوون ہے وہ 3 دیے جائیں گے، فوڈ فیکٹریز 2 ہوں گی، لیکن شاید ہمارے لوگوں نے بات سنی نہیں صحیح طرح سے، ایک انعام میرے پاس آیا ہے، تو میں اس کے بارے میں ہی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صدیق کے علاوہ عتیق کے لقب سے کیوں مشہور ہوئے؟ تو اس کی ونر ہیں شمشاد بیگم، جن کا تعلق راولپنڈی سے ہے، اور جواب ہے کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہنم سے آزادی کا پروانہ ملنے کی وجہ سے۔ یہ تو ایک دلیل ہے، لیکن ایک اور بھی وجہ ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عتیق کے معنی ہے خوبصورت اور سرخ و سفید، تو چونکہ وہ سرخ و سفید بھی تھے، بہت خوبصورت تھے، اس لیے آپ کو عتیق بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ 2 باتیں، اور جو سرخ و سفید ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، وہی جہنم سے نجات بھی پاتا ہے۔ یہاں وہ خوبصورتی کی بات ہو رہی ہے جو عشق کی خوبصورتی ہے، جو محبت ہے، جو پیار ہے۔ اسی طرح ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حقیقی نام عبداللہ کے بجائے اپنی کنیت ابو بکر سے کیوں مشہور ہیں؟ تو یہ بھی خاتون ہیں، اور آپ کو فوڈ فیکٹری بہت بہت مبارک ہو ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے۔ سمیرہ صاحبہ کہوٹا سے آپ نے یہ بہت صحیح جواب دیا ہے۔ آپ کا جواب ہے ہر خیر و بھلائی کے کام میں سبقت کرنے کی وجہ سے۔ آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے، لیکن میں آپ کو تھوڑی سی اس میں وضاحت اور کر دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب دعا فرمائیں گے۔ خیر و بھلائی کے کام میں سبقت لے جانے کی وجہ سے، یہ تو ایک آپ نے بالکل صحیح وجہ بتائی۔ دیکھیے اصل میں بکر کے جو معنی ہیں وہ اولیت اور سبقت کے ہیں، اور ابو کے معنی والے یا والد کے ہیں، تو ابو بکر کا معنی جو سبقت کرنے اور پہل کرنے والے کے ہوئے۔ آپ اصل میں بچپن ہی سے خیر اور بھلائی کے کاموں میں دوسروں سے آگے رہا کرتے تھے، اور پھر آپ ابو بکر کی کنیت سے مشہور ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ابھی کسی خیر اور بھلائی کے کام کا ارادہ ہی کر رہے ہوتے تھے کہ ابو بکر کر گزرتے تھے۔ تو اسی طرح جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، نبوت ملی نہیں تھی آپ کو، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، میں بار بار صحیح کراتا ہوں لوگوں کو کہ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، جی نہیں، نبوت ملی نہیں تھی، پیدائشی نبی تھے، بلکہ اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر ابھی تیار ہو رہا تھا، لہٰذا آپ کو اعلان نبوت کا حکم جب 40 برس کی عمر میں ملا تو اس میں بھی آپ نے سبقت لی اور سب سے پہلے اسلام آپ نے قبول کیا۔ تو یہ تو آپ کا صحیح جواب ہو گیا، لیکن ایک جواب اور ہے، تو اس کو بھی ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ بکر جو ہے وہ جوان اونٹ کو کہتے ہیں، جو جوان اونٹ ہوتا ہے اسے بکر کہا جاتا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جوان اونٹوں کی پرورش اور ان کے علاج معالجے میں بہت خصوصی دلچسپی رکھا کرتے تھے، اسی نسبت کی وجہ سے انہیں ابو بکر کہا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں جوابات اور بہت بہت مبارک ہو۔ میں گزارش کروں گا ممتاز روحانی شخصیت ہمارے بہت ہی قابل احترام جو اب اس محفل میں تشریف لے آئے ہیں، مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب، کہ وہ دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اکرم الاکرمین، یا اکرم الاکرمین، یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا رب العرش العظیم، یا اللہ یا رحمان و یا رحیم، یا اللہ یا رحمان و یا رحیم، یا اللہ یا رحمان و یا رحیم،
या हय्यो या क़य्यूम या हय्यो या क़य्यूम या हय्यो या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्ना लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंतल हन्नानुल मन्नान बदीउस समावाति वल अर्दि या ज़ल जलालि वल इकराम या ज़त तौल वल इनाम। ए मालिक, ए बादशाह, ए करीम, ए मेहरबान, ए रहमान रहीम, हमें हमारी माओं से भी ज़्यादा हमें चाहने वाले, हम तेरे बंदे, तेरी बंदियाँ तेरी बारगाह में हाजिर हैं। सैकड़ों हज़ारों लाखों करोड़ों की तादाद में तेरे बंदे तेरी बंदियाँ तेरी बारगाह में हाथ उठाए हाजिर, मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब में इस वक्त मौजूद है परवरदिगार, और तेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दामन थाम कर तुझसे दुआ मांग रहे हैं। तुझे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, मुस्तफ़ा के यार गार, यार मज़ार, आशिक अकबर, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सदका, वास्ता, वसीला, तमाम अंबिया, सिद्दीक़ीन, शुहदा, सालिहीन का सदका, गौसो, ख्वाजा, दाता, फरीद, निज़ामुद्दीन, बदरुद्दीन, कुतुबुद्दीन, हमीदुद्दीन, नईमुद्दीन, नूरुद्दीन, मुस्लिहुद्दीन, सलाहुद्दीन, महकमुद्दीन, मुहय्युद्दीन, बाहुद्दीन, शहाबुद्दीन, शमशुद्दीन, वक़ारुद्दीन का सदका, वास्ता, वसीला, अर्श, लौह, कलम, कुर्सी, ताबूत सकीना, असहाब कहफ, तमाम साहिब, तमाम उम्मत, तमाम औलिया, अब्दाल, अक़ताब, औताद, सलातीन अरबा, औलिया, मकतूब मकतूब मकतूब, अस्मा इसमें आज़म का सदका, वास्ता, वसीला, बारी ताला हमारी, हमारे वालिदैन की, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आज तक और आज से लेकर क़ियामत तक जितने ईमान वाले आए, मौजूद आएंगे, सब की पूरी उम्मत की बख्शिशो मग़फ़िरत फरमा, मग़फ़िरत फरमा, मग़फ़िरत फरमा, मग़फ़िरत फरमा। इलाही तू बड़ा गफ़्फ़ार है, तू बड़ा गफ़्फ़ार है। सबके गुनाहों को माफ़ कर दे, सबको अज़ाब क़ब्र से बचा ले, सबको क़ब्र के भींचने से बचा ले। तुझे आशिक अकबर, सिद्दीक़ अकबर की नूरानी क़ब्र पाक का सदका परवरदिगार हमारी क़ब्रों को नूर अला नूर कर दे, नूर अला नूर कर दे। मुस्तफ़ा के नूर से हमारी क़ब्र को नूर अला नूर कर दे, सबको जहन्नुम की आग से बचा ले। इलाहुल आलमीन, हम सब तेरे बंदे, तेरी बंदियाँ तेरी बारगाह में दिल की गहराई के साथ अपनी ज़िंदगी भर के सैकड़ों हज़ारों लाखों गुनाहों से तौबा करते हैं, माफ़िया मांगते हैं। मालिक, हमारी तौबा कबूल फरमा, हमारी माफ़िया कबूल फरमा। हमें, हमारे अहलो अयाल को, पूरी उम्मत को ऐ अल्लाह बग़ैर तौबा के मर जाने से बचा ले। ईमान पर आफियत के साथ मुस्तफ़ा को देखते देखते, कलमा पढ़ते पढ़ते हमें दुनिया से रुखसती अता फरमा। क़ब्र जन्नत का बाग बना, हश्र जन्नतुल फिरदौस बना, बकिया ज़िंदगी जन्नत नज़ीर बना, घराने हमारे जन्नती बना दे। सैयदा खातूने जन्नत के जन्नती घराने का सदका बारी ताला हमारे घराने भी जन्नती बना दे। सैयदा के नूर वाले पर्दे का सदका पूरी उम्मत को नूर वाला पर्दा अता फरमा। और है इलाहुल आलमीन, अपने करम ख़ास से हम सब की, हमारे घर वालों की, पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। नागहानी आफतों से बचा ले, मोहलिक बीमारियों से बचा ले, हादसात से बचा ले, बमों से, गोलियों से, खुदकश हमलों से और कत्ल हो जाने से बचा ले। जलने, फटने, कटने, डूबने से बचा ले। ज़लज़ले, तूफान, सैलाब, ताउन, कहद, वबाई अमराजों से बचा ले। कैंसर, ब्लड कैंसर और मोहलिक अमराज से बचा ले। अस्पतालों की ज़िंदगी से बचा, जेलों की ज़िंदगी से बचा, अगवा हो जाने से बचा, बिछड़ जाने से बचा। ऐ अल्लाह, ज़लील होने, रुस्वा होने, बदनाम होने से बचा ले। परवरदिगार, जितने बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें दुनिया भर में जहाँ कहीं बीमार हैं, ज़ख्मी हैं, अस्पतालों में, ICU में हैं, वेंटिलेटर पर हैं, ऑक्सीजन पर हैं, बेहोशी की आलम में हैं, उन सबको, हम सबको, हमारे माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, ख़ानदान, पड़ोसी और पूरी उम्मत को सेहत का नूर अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा। तेरे ख़ज़ाने मालिक भरे हुए हैं हम सब की और पूरी उम्मत की। जुमला बीमारियां, परेशानियां, दुख, तकलीफ, रंज, गम, अजियत, कर्ब, खौफ, डर, हुज़न, तंगी, सख्ती, कर्ज, फितने, सदमे, भूख, प्यास दूर फरमा, दूर फरमा, दूर फरमा। आमीन। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन या रब्बल आलमीन।
میں بہت شکر گزار ہوں مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب، آپ کا رقت آمیز آپ نے دعا کرائی. اس کے ساتھ ساتھ جناب احمد رضا قادری صاحب، آپ خصوصی طور پر لاہور سے تشریف لائے. جناب عمران شیخ صاحب اور آپ لاہور تشریف لے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ لے کر جائے. اور ناظرین محترم، عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. ٹرانسمیشن کرتے ہوئے کہیں کوئی غلطی، کوئی سہف، میں بہت ڈرتا ہوں. اس لیے اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. میں ان ہستیوں کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا. جو کچھ بھی کیا دل کی گہرائیوں سے کیا، لیکن زبان میں ہڈی نہیں ہے، پھسل سکتی ہے. اے اللہ تو معاف کر دینا. اگر میں تیرے ان پیاروں کی تعریف صحیح طرح نہیں کر سکا تو اے اللہ تو میری اچھی طرح پکڑ مت کرنا اور مجھے معاف کر دینا. جہاں جہاں ممکن ہو سکا ہم نے کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان صحیح طرح سے بیان کر سکیں، لیکن ہم ناقص ہیں، ہم آپ کی تعریف نہیں کر سکتے. ہمیں صدیق اکبر آپ بھی معاف فرما دیجیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. جو پروگرام پیش کیے گئے ہیں خصائص مصطفیٰ، خصائص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق اکبر اور اہل بیت، ہمارے ابو بکر یار غار یار مزار، عہد صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ کے درخشاں پہلو، سارے میزبانوں کو، جنید اقبال، عظمیٰ الکریم، حمزہ علی قادری صاحب، پروفیسر ڈاکٹر فضل احمد صاحب، ان سب کو، اور خاص طور پر ابصار احمد نے جو خوبصورت ڈاکیومنٹری تیار کی، ان سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. شہرام چودھری نے بہت خوبصورت پروگرام خصائص ابو بکر آپ کے لیے بنایا، ان کے لیے بھی بہت ساری دعائیں ہیں، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. حمود منور نے بہترین پروڈکشن کی، بشرا عامر نے بہترین پروڈکشن کی. ان ساری ٹیم کے تمام ممبران کو، بالخصوص عبد الوہاب، اور جو عبد الوہاب صاحب اس وقت پروگرام پروڈیوس کر رہے ہیں، اس وقت MCR میں موجود ہیں، علی امام صاحب، مہوش زہرا نقوی نے. اب آپ دیکھیے اس میں اہل بیت سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی شامل ہیں، اس میں جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ میں تو یہ تقسیم نہیں کرتا لیکن لوگ کرتے ہیں، تو میں بتانا چاہتا ہوں ہم سب نے مل کر کی ہے یہ ٹرانسمیشن. اس میں اہل بیت سے محبت کرنے والے، ٹوٹ کر چاہنے والے، صحابہ کو ٹوٹ کر چاہنے والے، سب مل گئے ابو بکر صدیق کا ذکر کرتے ہوئے. لہٰذا سب مل کر اس ٹرانسمیشن کو پہنچایا ہے. جب ہم مل کر پہنچا سکتے ہیں تو پھر ہم سب مل کر رہ کیوں نہیں سکتے؟ اس پر غور کیجیے گا. پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہف، ایک مرتبہ پھر اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. پوری دنیا سے اس وقت ہماری یہ ٹرانسمیشن اب اختتام پذیر ہو رہی ہے. انشاءاللہ کل عالم اور عالم میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. زندگی رہی اور پروردگار نے اگر سانسوں میں روانی رکھی، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. صدیق اکبر میرے صدیق اکبر، نبی کے جانشین صدیق اکبر، نبی کے جانشین صدیق اکبر، شہید دنیا و دین صدیق اکبر، امام المسلمین صدیق اکبر، میرے صدیق اکبر، میرے صدیق اکبر، میرے صدیق اکبر، میرے صدیق اکبر. ہے بے شک ملت اسلامیہ کے، ہے بے شک ملت اسلام